العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه من خيرة خلقه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، مختارات من ادب العرب کا یہ 46واں سبق ہے. مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے اس مضمون کا انتخاب ڈاکٹر احمد امین کی کتابوں اور مقالات سے فرمایا ہے. ڈاکٹر احمد امین سن 1886 عیسوی میں قاہرہ میں پیدا ہوئے، جامعۃ الازہر میں تعلیم پائی اور پھر جج کی ڈگری لے کر فارغ التحصیل ہوئے. آپ اپنے ادبی اور علمی مقالات اور تحریروں کی بنا پر دنیا بھر میں شہرت کے حامل ہیں. بہت سے مدارس اور یونیورسٹیوں میں آپ نے شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ رہ کر کام کیا. 1948 میں آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی. شعبہ تصنیف و تالیف و نشر و اشاعت کے بھی آپ تقریباً 30 سال تک ڈائریکٹر رہے، اور آپ کی زیر نگرانی بہت سی عمدہ کتابوں اور تصنیفات کو نشر کیا گیا. آپ کی زیر نگرانی ہی پہلی مرتبہ مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین مصر سے چھپی. آپ نے سن 1954 میں وفات پائی. آپ کی تصانیف و تالیفات کا ایک لمبا سلسلہ ہے، جن میں فجر الاسلام، ضحی الاسلام، فید الخاطر وغیرہ بہت مشہور و معروف کتابیں ہیں. آپ کی ایک اچھی کتاب حیاتی ہے، جس کے پڑھنے کی مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ بہت زیادہ ترغیب اور تلقین فرمایا کرتے تھے. احمد امین کا اسلوب نگارش بہت عمدہ، خوشنما، آب و تاب اور رونق لیے ہوئے تھا، جس میں تکلف اور بناوٹ نہیں تھی. لیکن آپ کے قلم میں اسلامی اور دینی حمیت زیادہ نہیں تھی. ایک ہوتی ہے اسلام کی حمایت، اور ایک ہے اسلام کے بارے میں حمیت، دینی حمیت و غیرت. صرف حمایت کرنے والا اتنا جوش اور خروش نہیں رکھتا جتنا دینی حمیت اور اسلامی غیرت رکھنے والا کاتب اور مصنف دین کے بارے میں رکھتا ہے. تو آپ کی کتابوں میں ادب عربی تو بہت معیاری ہے، لیکن دین اور اسلام کے بارے میں وہ غیرت اور حمیت نہیں پائی جاتی. اس لیے آپ کی بہت سی تحریریں شذوذ کا شکار ہوئی اور اسلام مخالف نظریات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کی تحریروں کو ادب عربی سیکھنے، ادب عربی کی رعنائی اور چاشنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے خوب پڑھا جائے، لیکن آپ کے افکار وغیرہ سے بچا جائے. اس لیے مولانا عبدالحفیظ رحمہ اللہ نیچے لکھتے ہیں وَلَهُ فِي الْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ أُسْلُوبٌ مَتِينٌ رَشِيقٌ. علمی ابحاث اور تحریرات میں تو آپ کا ایک مضبوط اور پرشکوہ اسلوب ہے، لیکن وَلَهُ آراءٌ فِيهَا شُذُوذٌ وَخِلَافٌ لِلْعُلَمَاء. آپ کے کچھ ایسے آراء ہیں، آپ کے کچھ ایسے نظریات ہیں جس میں شذوذ پایا جاتا ہے اور ان میں علماء کے مابین اختلاف ہے. یہ جو مضمون ہمارے سامنے ہے الدین الصناعی، یہ بہت عمدہ مضمون ہے. اس مضمون کے اندر مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا شکار ہونے کا ایک اہم سبب بیان کیا گیا ہے. وہ اہم سبب یہ ہے
کہ قرن اول کے مسلمان دین کی حقیقت اور روح کو اپنائے ہوئے تھے، اور دور انحطاط الزوال کے مسلمان دین کی روح کو تو کھو بیٹھے لیکن دین کی ایک شکل اپنائے ہوئے ہیں۔ تو قرن اول کے لوگوں نے مغز کو تھام رکھا تھا ظاہری شکل کے ساتھ، جبکہ اس دور کے مسلمانوں نے عموماً مغز کو چھوڑ دیا، صرف ظاہری چھلکوں اور ظاہری شکل کو اپنائے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو حالت یہاں تک پہنچی ہے، مغز تو کھویا ہی تھا، اب ظاہری شکل و صورت کو بھی کھو بیٹھے ہیں۔ تو جو ترقی ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ دین، حقیقی دین کو اپنانے، دین کی روح کو اپنانے، دین کی شکل کو اپنانے سے ملتی ہے۔ صرف دین کی شکل کو اپنا کر، دین کی روح کو چھوڑ کر اس سے اعراض کر کے ترقی اور کامیابی نہیں ملتی۔ الدین الصناعی، بناوٹی دین، نقلی دین، غیر فطری دین۔ صناعی یا صناعتن کی طرف منسوب ہے۔ صناعت ہنر کو کہا جاتا ہے، صنعت کو کہا جاتا ہے۔ تو صناعی کے دو ترجمے ہم کر سکتے ہیں، ایک تو صنعتی، فنی، ٹیکنیکل، انڈسٹریل، لیکن یہاں جو ترجمہ ہم کریں گے وہ یہ والا ترجمہ نہیں بلکہ بناوٹی، نقلی، غیر فطری۔ گویا کہ صناعی یہاں طبیعی کی ضد میں ہے۔ باقی صناعت الادب، فن ادب کو کہا جاتا ہے۔ الصناعت الیدویہ، دستکاری یا ہاتھ وغیرہ کے ہنر کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نحو کی دنیا میں مصدر صناعی ہوتا ہے، جو کسی بھی اسم کے آخر میں یائے مشدد اور تائے مربوطہ بڑھا کر بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو مصدر صناعی کہا جاتا ہے، یعنی بنایا ہوا مصدر، بناوٹی مصدر۔ جیسے طفولیت بچپنا، فروسیت فرس سے، شہ سواری گھوڑ سواری، اسی طرح انسان سے انسانیتن، حیوان سے حیوانیتن، یہ سب مصدر صناعی ہیں۔ کبھی اس میں مشتق سے بھی مصدر صناعی بنتا ہے، جیسے قابل سے قابلیتن بنا لیا، مسئول سے مسئولیتن، ذمہ داری وغیرہ۔ اسی طرح کم، کیفا، ما ہوا سے مصدر بنا لیا جاتا ہے، کمیتن، کیفیتن، ماہیتن۔ تو یہ مصدر صناعی ہے۔ الحاصل الدین الصناعی کا یہاں ہم ترجمہ کریں گے بناوٹی دین، نقلی دین، غیر فطری دین، ایسا دین جس میں روح مفقود ہو، صرف ظاہری شکل باقی ہو۔ بہت عمدہ انداز میں آگے لکھ رہے ہیں، هل تعرف الفرق بین الحریر الطبیعی والحریر الصناعی؟ کیا آپ طبعی اور فطری ریشم اور بناوٹی ریشم کے مابین فرق سمجھتے ہیں؟ ایک فطری ریشم ہوتا ہے، ریشم کے جو کیڑے پیدا کرتے ہیں، اور ایک بناوٹی ریشم، ریشم تو نہیں ہوتا لیکن اس میں ریشم جیسی بناوٹ ہوتی ہے، کپڑا بظاہر یوں لگتا ہے کہ ریشمی ہے، حقیقت میں وہ ریشمی نہیں ہوتا۔ تو دونوں کے مابین بہت زیادہ فرق ہے۔ تو سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ فطری، طبعی ریشم اور بناوٹی ریشم کے مابین فرق جانتے ہیں، فرق سمجھتے ہیں؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْأَسَدِ وَصُورَةِ الْأَسَدِ؟ کیا آپ شیر اور شیر کی تصویر کے مابین فرق سمجھتے ہیں؟ اسد کی جمع اسد اور اسود، اسد سین کے فتحہ، سین کے سکون کے ساتھ اسدن اور اسود شیر۔ اسی سے سیرت صحابہ کی مشہور کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ صورتن کی جمع صور، تصویر۔ ایک تو حقیقت میں شعر ہو اور ایک یہ کہ تصویر میں شعر ہو، نقشے میں شعر ہو۔ تو جو تصویر میں شعر ہوتا ہے، جو کھلونے ٹائپ شعر ہوتا ہے، اس سے تو بچے کھیلتے ہیں، اس پر تو بچے سوار ہو جاتے ہیں، لیکن جو حقیقی جنگل میں شعر ہوتا ہے، اس سے بڑے بڑے شہسواروں کے
پتے پانی ہوتے ہیں تو دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الدُّنْيَا فِي الْخَارِجِ وَالدُّنْيَا عَلَى الْخَرِيطَةِ، کیا تم باہر حقیقت میں دنیا اور نقشے پر دنیا، ان دونوں کے مابین فرق سمجھتے ہو، فرق جانتے ہو؟ خارج میں، باہر میں جو دنیا ہے، حقیقت میں جو دنیا ہے اس میں، اور نقشے کے اندر جو دنیا ہے، نقشہ جو دنیا کا بنا ہوا ہے، ان دونوں کے مابین بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ باہر کی دنیا بہت طویل و عریض اور اپنی خصوصیات لیے ہوئے ہے، جبکہ نقشے کی دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو سمیٹ لیا جائے، اس کو جلا دیا جائے تو ختم۔ خارج باہر کو کہا جاتا ہے، خارجی باہر، اور خریطہ کی جمع خرائط نقشے کو کہا جاتا ہے۔ میپ ہوتا ہے دنیا کا، خریطۃ العالم دنیا کا میپ، دنیا کا نقشہ، خریطۃ جغرافیہ جغرافیائی نقشہ، خریطۃ سیاسیہ پولیٹیکل میپ سیاسی نقشہ۔ تو دنیا کے نقشے مختلف اعتبار سے بنتے ہیں، جس طرح جغرافیہ کی کئی قسمیں ہیں تو اسی طریقے سے دنیا کے جو نقشے بنتے ہیں تو وہ کئی اعتبار سے بنتے ہیں، تو ان نقشوں کو خریطہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تعلیمی اور فنی کتابیں ہوتی ہیں ان کے ما حصر اور خلاصے کو نقشوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، ان کو خرائط ذہنیہ کہا جاتا ہے، ذہنی نقشے، ذہن میں بٹھانے کے نقشے، جیسے مرفوعات، منصوبات، مجرورات، ان کو نقشوں کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے تو ان کو خرائط ذہنیہ کہا جاتا ہے، ذہنی نقشے۔ تو کیا تم باہر میں حقیقت میں دنیا اور نقشے پر دنیا کے مابین فرق سمجھتے ہو؟ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ عَمَلِكَ فِي الْيَقَظَةِ وَعَمَلِكَ فِي الْمَنَامِ، کیا تم بیداری کے عالم میں اپنے کام اور نیند کی حالت میں کام کے مابین فرق سمجھتے ہو؟ ایک تو آپ بیداری کی حالت میں کوئی کام کر رہے ہیں، ایک یہ کہ آپ خواب دیکھیں کہ میں کوئی کام انجام دے رہا ہوں، ان دونوں کے مابین کیا کچھ فرق ہے؟ یقیناً بہت بڑا فرق ہے۔ یقظہ بیداری کے عالم کو کہا جاتا ہے، یقظہ یقظ یقظاً بیدار ہونا باب سمیع سے، اسی سے صیغہ صفت ہے یقظ جمع ایقاظ بیدار، یقظۃ بیداری، ایقظہ جگانا بیدار کرنا، اور استیقظہ بیدار ہونا اٹھنا۔ تو مجرد میں اور باب استفعال میں بیدار ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور باب افعال میں بیدار کرنے کے لیے۔ منام مصدر میمی ہے، نیند، خواب، منامات۔ وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ إِنسَانٍ يَسْعَى فِي الْحَيَاةِ وَبَيْنَ إِنسَانٍ مِّن جِبْسٍ وُضِعَ فِي مَتْجَرٍ لِتُعْرَضَ عَلَيْهِ الْمَلَابِسِ، کیا تم زندگی میں قد و کاوش کرتے ہوئے انسان کے درمیان اور اس انسان کے درمیان جو چونے کا ہو اور اسے مارکیٹ میں رکھا گیا ہو تاکہ اس پر کپڑوں کی نمائش کی جائے، ان دونوں کے مابین فرق سمجھتے ہو؟ هل تعرف الفرق بین انسان یسعی فی الحیات، کیا تم ایسے انسان کے مابین جو زندگی میں قد و کاوش کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اور چونے کے ایسے انسان کے درمیان جسے کسی مارکیٹ میں رکھا گیا ہو تاکہ اس پر کپڑوں کی نمائش کی جائے، ان دونوں کے مابین فرق کو سمجھتے ہو؟ یسعی باب فتح سے ہے، کوشش کرنا، دوڑ دھوپ کرنا۔ جبس کی جمع جبوس اور اجباس، چونے کو کہا جاتا ہے جس کو جس بھی کہا جاتا ہے، چونے وغیرہ کا جو انسان نما پتلا سا بنایا جاتا ہے، اسٹیچو بنایا جاتا ہے، جس کو مارکیٹ میں رکھ کر کپڑوں کی نمائش کی جاتی ہے، تو اس کو کہا گیا انسان من جبس، چونے کا بنا ہوا انسان۔ وضع مجہول ہے، متجر کی جمع متاجر، مارکیٹ، بازار، تجر یتجر تجارت سے ظرف کا صیغہ ہے۔
تو عرض مجہول ہے، عرض و یعرض عرضاً پیش کرنا، تو عرض علیہ الملابس تاکہ اس پر کپڑوں کو پیش کیا جا سکے، کپڑوں کی نمائش کی جائے۔ تو انسان رہتا ہے مارکیٹ میں، اس کے اوپر کپڑے ڈالے جاتے ہیں لیکن اس میں کوئی حس و حرکت نہیں، تھوڑی تیز ہوا چلی وہ گر جاتا ہے، لیکن ایک حقیقت میں انسان ہے، قد و کاوش کر رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ النَّائِحَةِ الثَّقْلَى وَالنَّائِحَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، کیا تم اس رونے والی عورت کے درمیان جس کا بچہ کھو گیا ہو اور اس رونے والی عورت جس کو کرائے پر رکھا گیا ہو، ان دونوں کے مابین فرق کو سمجھتے ہو؟ نائحہ ناحا ینوحو نوحا نیاحتاً، رونا، نوحہ کرنا۔ سکلا کی جمع سکالہ ہے، سکیل یسکلو سکلن و سکلن، باب سمیع سے اولاد یا محبوب سے محروم ہو جانا، بچے کو کھو جانا، کسی کا بچہ وفات پا جائے تو اس کو کھو جائے تو اس کو سکلا کہا جاتا ہے، جس کی جمع سکالہ آتی ہے۔ ثقلتہ امہ، ثقلتہ امہ یا ثقلت کا امک، یہ تعبیر اگر پیار کے موقع پر کہی جائے تو یہ ایک دعا ہوتی ہے، اور اگر ناراضگی کے وقت کہی جائے تو یہ ایک بد دعا ہوتی ہے۔ جیسے کسی نے کوئی ایسا سوال کیا جو سوال تعجب خیز تھا، تو آپ جواب دینے سے پہلے اس کو یوں کہہ سکتے ہیں ثقلت کا امک الا تعریف ھذا، تیرا ناس ہو، کیا تو ایسا نہیں جانتا ہے؟ اور کسی نے ناراض کیا تو بد دعا کے موقع پہ ثقلت کا امک، تو ہلاک ہو۔ تو سیاق و سباق سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، موقع محل سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا ہم زبان کے بولنے کی وجہ سے بھی ہلاکت میں پڑ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ثقلت کا امک، بعد میں آپ نے جواب دیا، پہلے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ ثقلت کا امک، تیرا ناس ہو۔ تو بہرحال النائحۃ الثقلا، وہ رونے والی وہ ماں جس کا بچہ کھو گیا ہو، جس کا محبوب اس سے چھوٹ گیا ہو، اور مستأجرہ کرائے پر لی گئی، کرائے پر لا کر رونے والی، کس کا کوئی رونے والا نہ ہو، بہت ساری عورتوں کو کرائے پر لایا گیا، پیسے دے کر ان کو رلایا جائے، تو دونوں کے مابین زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اپنے پیاروں کے لیے جو دعا کی جاتی ہے اس دعا میں، اور قرآن خوانی کے موقع پر ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع کر کے قرآن پڑھا کر جو دعا کی جاتی ہے، ان دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اپنے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا دل سے نکلتی ہے، اور ادھر ادھر کے لوگوں سے جو دعا کروائی جاتی ہے وہ صرف زبان تک رہتی ہے، تو دونوں کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وَبَيْنَ التَّكَحُّلِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْكَحَلِ، اور کیا تم آنکھوں میں سرما لگانے اور سرمگی آنکھوں کے مابین فرق سمجھتے ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں میں سرما لگایا جائے، اس کو تکحل باب تفاعل سے تعبیر کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ خود قدرتی طور پر اس کی آنکھیں سرمگی ہو، خوبصورت ہو، بغیر سرما لگائے ہوئے ایسا لگے کہ اس نے سرما لگایا ہوا ہے، تو دونوں کے مابین بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو تکحل سرما لگانا، اور کحل یہ کحل یکحل سے ہے، جس کا معنی آنکھوں کا سرمگی ہونا۔ حضرت لکھ رہے ہیں مصدر کحل من باب سمیع یقال کحل الرجل ای کان اکحل العینین خلقتاً، پیدائشی طور پر جو سرمگی آنکھوں والا ہو، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل میں آتا ہے کان اکحل العینین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرمگی
آنکھوں والے تھے. دونوں کے مابین بہت فرق ہے. وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ السَّيْفِ يُمْسِكُهُ الْجُنْدِيُّ الْمُحَارِبُ وَبَيْنَ السَّيْفِ الْخَشَبِيِّ يُمْسِكُهُ الْخَطِيبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ کیا تم اس تلوار کے مابین جسے جنگجو سپاہی پکڑتا ہے اور لکڑی کی اس تلوار کے درمیان جسے جمعہ کے دن خطیب پکڑتا ہے فرق سمجھتے ہو، فرق جانتے ہو؟ تو ایک تو تلوار وہ ہے کہ جو مجاہد اور سپاہی جنگ میں لے کر کھڑا ہے، اور ایک تلوار لکڑی کی عصا یا سچ مچ کی تلوار جسے خطیب جمعہ کے دن ممبر پہ لے کے کھڑا ہوتا ہے. ان دونوں کے مابین کچھ فرق سمجھتے ہو؟ دونوں میں بڑا فرق ہے. سیفن کی جمع سیوف اور اسیاف تلوار. امسک یمسک امساک پکڑنا تھامنا. محارب جنگجو باب مفعالت سے اس میں فاعل ہے. خشبی یہ خشب کی طرف منسوب ہے، لکڑی کی بنی ہوئی. خشب کی جمع اخشاب اور خشب لکڑی. خطیب کی جمع خطبہ مقرر خطیب. وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْحَيَاةِ وَالنَّاسِ عَلَى الشَّاشَةِ الْبَيْضَاءِ؟ کیا تم زندگی میں چلتے پھرتے لوگوں اور سفید پردے پر دکھائی دینے والے لوگوں کے مابین فرق سمجھتے ہو؟ ایک تو یہ کہ ہمارے سامنے لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ بڑی سی اسکرین کے اوپر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے جو پہلے فلم بندی کر دی گئی ہو یا شوٹنگ کر دی گئی ہو. تو ان دونوں کے مابین بہت زیادہ فرق ہے. شاشت ان کی جمع شاشات اسکرین کو کہا جاتا ہے. تو شاشت بیضاء وائٹ اسکرین، سفید پردہ. تھیٹر وغیرہ میں، سینما ہالوں میں جو بڑی سی اسکرین پر فلم کی نمائش کی جاتی ہے، فلم دکھائی جاتی ہے، اس کو شاشت البیضاء کہا جاتا ہے. شاشت العرض ڈسپلے جو کمپیوٹر وغیرہ میں ہوتا ہے اس کو شاشت العرض ڈسپلے کہا جاتا ہے. تو دونوں کے مابین بڑا فرق ہے. وَهَلْ تَعْرِفُ الْفَرْقَ بَيْنَ الصَّوْتِ وَالصَّدَا؟ کیا تم آواز اور صدائے باز گشت کے درمیان فرق سمجھتے ہو؟ صوتن کی جمع اصوات آواز، اور صدا یہ صدی اصدا سے ہے جس کی جمع اصداء صدائے باز گشت. رجع الصوت يرده الجبل، وہ آواز جو پہاڑ وغیرہ یا بڑی بڑی بلڈنگوں سے ٹکرا کر واپس آئے اس کو صدا کہا جاتا ہے. اردو میں صدائے باز گشت جو پھر کر اور لوٹ کر واپس آنے والی صدا ہے. دونوں کے درمیان فرق ہے. کہا جاتا ہے یتردد صداہ فی ارجاء المعمورہ، یتردد صداہ فی ارجاء المعمورہ، اس کی صدائے باز گشت دنیا بھر میں سنی گئی. اور کلام لا صدا لہو غیر مؤثر کلام کو کہا جاتا ہے. کلام لا صدا لہو غیر مؤثر کلام. تو صدا ایسی آواز جو لوٹ کر آئے، ٹکرا کر واپس آئے. دونوں میں فرق ہے. ان عرفت ذلك فهو بعینہ الفرق بین الدین الحقی والدین الصناعی. اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، جان لیا، تو بعینہ ہو بہو یہی فرق ہے دین برحق میں اور دین صناعی میں، بناوٹی دین میں. اگر آپ نے اس حقیقت کو جان لیا تو ہو بہو بالکل من عن دین برحق اور دین بناوٹی میں یہی فرق ہے. بعینہ ہو بہو بالکل من عن جو کا تو ویسا ہی. تو یہ عین ہے جس کے ساتھ با لگایا گیا. عین ان کی جمع اعین عیون. الحق دین الحق حقیقی دین، روح والا دین، مغز والا دین جیسا کہ قرون اولا والوں کا دین تھا، اور دین صناعی بناوٹی دین جیسا کہ ہمارا دین ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے آج یہیں تک. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.